اپنے لیے اسٹینڈ لینا چاہیے. آپ کسی کو بھی برا نہ بولیں. اگر کسی عورت کے ساتھ بے وفائی ہو رہی ہے تو وہ مرد کو برا نہ بولے, اور کسی مرد کے ساتھ بے وفائی ہو رہی ہے تو وہ عورت کو برا نہ بولے. آپ اپنے بندے کو برا بولیں. سب سے بڑی غلطی اس کی ہے کہ وہ اٹریکٹ ہوا یا اگلی نے اٹریکٹ کیا تو ہوا کیوں آپ کے گھر میں بیوی ہے نا تو آپ کیوں اٹریکٹ. ہم آج کل لڑکیاں بھی نہیں اچھی, نہیں جی, سیدھی سی بات ہے. میں نے بہت خوفناک لڑکیاں دیکھی ہیں جو ایک کے ساتھ 10 رکھے ہوتے تھے. وہ کہتے تھے اس سے بات ختم, اس سے شروع, اس سے ختم. مطلب شادی شدہ. تو جب بھی بیٹا ہو بیٹی ہو بس یہ کہو کہ اللہ اچھے نصیبوں کے لیے دعا کرنی چاہیے. امی کو یہ ہوتا تھا کہ تمہاری طلاق صرف 2 خاندانوں میں 2 گھروں میں نہیں رہنے والی, نیشنل نیوز بن جائے گی, اور ایسا ہی ہوا. اب لوگوں کو بالکل شرم نہیں آتی کہ میرا بھائی ایک لڑکے کے لیے اور ایک باپ کے لیے کتنی بڑی بات ہے کہ جہان بیٹی کو گھر بیٹھے طلاق ہو گئی, اور ان کو اسکرین شاٹس بھیج رہے. یار یہ سچ ہے, یار یہ ہو گیا, او ہو چسکے لے رہے لوگ ابھی تک چسکے لے رہے ہیں. گھر صرف عورت سے ٹوٹتا ہے, طلاق صرف اس کی ہوتی ہے, بری صرف وہ ہو سکتی ہے. اب میں اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے ابھی میں ویٹ کرتی رہوں کہ مجھے کوئی مظلوموں والا کیریکٹر ملے گا, میں روں گی دھوں گی, میں لوگوں کے سامنے اچھی ہوں گی, تب میں ایک اچھی لڑکی ہوں. کیونکہ میں پبلک فگر ہوں نا, میرا رونا دھونا بہت امپورٹنٹ ہے. اگر مجھے اچھا اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے کہ میں اچھی ہوں, ابھی کوئی میں معصومانہ کیریکٹر تو کر نہیں سکتی نا اپنے آپ کو معصوم دکھانے کے لیے. تو جس کو جو لگنا ہے وہ لگے. شروع میں میری طرف سے بھی کوئی رسپانس نہیں تھا, مجھے ضرورت تھی. میری امی کہتی تھی برداشت. میری امی کی ایک ہی بات ہوتی تھی, کچھ بھی ہو جائے آپ برداشت کرو, بیٹا گھر بس آنا ہے, بیٹا گھر بس آنا ہے, بیٹا گھر بس آنا ہے, تیری 2 بہنیں اور بڑی بھی ہیں, تم کچھ بھی کرو گی. اور یہی ہوا کہ مطلب ان پہ بھی اثر ہوتا ہے. ہاں, جب طلاق ہوتی ہے نا تو وہ صرف لڑکی کی طلاق نہیں ہوتی. تو مجھے لگتا ہے جب میری طلاق ہوئی تھی نا تو صرف مجھے طلاق نہیں ملی, میرے دونوں بھائیوں کو طلاق ملی, میری دونوں بہنوں کو طلاق ملی, میرے ابو کو طلاق ملی, میری امی کو طلاق ملی. جب بہنیں میرڈ ہوں اور ظاہر ہے پھر ان کے سسرال والے, ان سے بھی لوگ باتیں کرتے ہیں. اس ملک میں طلاق صرف لڑکی کی ہوتی ہے, ایسے ہی ہے, لڑکے کی طلاق نہیں ہوتی. لڑکے سے کوئی کچھ نہیں پوچھتا. ابھی بھی سب مجھ سے آ کے کامنٹس میں بھی پوچھتے ہیں کہ کیوں چھوڑا. آپ سامنے والے سے کیوں نہیں پوچھتے آپ نے کیوں چھوڑا. اور میں زیادہ ڈیٹیل میں اس لیے بھی نہیں جانا چاہتی کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی آپ اتنے سال چپ رہی, پہلے چھوڑ دیتی. بھائی میری امی نہیں چھوڑنے دیتی تھی, میری امی کہتی تھی برداشت کرو. جی تو السلام علیکم. جیسے کہ آپ لوگوں نے سب نے انٹرویو سنا جو کرن اشفاق بات کر رہی تھیں ایک پوڈ کاسٹ میں, جن کا انٹرویو کنول آفتاب نے لیا اور جلال نے لیا, جو کہ ایک پوڈ کاسٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. یہ ڈفرینٹ مطلب اینکرز کو بلا کر یا پھر ڈفرینٹ کریکٹرز کے اوپر انٹرویو لیا جاتا ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ کرن اشفاق بات کر رہی تھی اپنی پرسنل لائف کے بارے میں, اور بات کرتے کرتے ان کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں. اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کنول آفتاب اور جلال جو ہے ایک پوڈ کاسٹ کرتے ہیں دونوں مل کر, جس کے اوپر ڈفرینٹ سیلیبریٹیز کو بلا کر ان کو انٹرویو لیا جاتا ہے. اور ابھی ریسنٹلی جو کہ کرن اشفاق نے ابھی شادی کی تھی, جو کہ عمران اشرف کی ایکس وائف ہیں, اور عمران اشرف کے ساتھ جو ان کی شادی ہوئی 2016 میں ہوئی اور ان کا ڈیورس 2022 میں ہوا تھا. اور اس کے اوپر جب ابھی گردش کر رہی تھیں عمران اشرف کی وائف جو ایکس وائف ہیں کرن اشفاق, ان کی شادی جو علی حمزہ کے ساتھ ہوئی اس کے اوپر جو انہوں نے رد عمل ظاہر کیا. اور عمران اشرف نے اپنے جواب میں یہ کہا کہ نیک تمنائیں کا خواہش کا اظہار کیا انہوں نے, اور انہوں نے اپنی بیگم کو مبارکباد دی, جو کہ اب ان کی بیگم نہیں ہے, لیکن ان دونوں میں سے ان دونوں کا ایک بیٹا بھی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں آپ تمام ہماری ویڈیوز دیکھیں تو برائے مہربانی میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل بٹن کو دبا کر آل پر کلک کریں تاکہ آپ کو تمام نوٹیفیکیشن بر وقت وصول ہو سکے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جی بات کرتے چلیں کرن اشفاق ایک جو کہ مطلب ڈرامہ بناتی ہیں, ایک ایکٹنگ کرتی ہیں, ایک اداکارہ ہیں, اور ان کی ابھی ریسنٹلی شادی ہوئی تھی 2023 میں. ان کا ڈیورس 2022 میں ہوا تھا. عمران اشرف جو کہ ایک بہت بڑے فنکار ہیں, ٹی وی شو میں ہوسٹنگ بھی کرتے ہیں. عمران اشرف جن کی آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں یہ ان کی ایکس وائف ہیں. ان کو پذیرائی بھی ان کی وائف کی وجہ سے ملی تھی کیونکہ پہلے اتنی پبلک نہیں تھی, پہلے لوگ ان کو اتنا نہیں جانتے تھے. ان کی شادی کے بعد لوگ ان کو جانتے تھے, جو کہ کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ایک ماڈرن قسم کی لڑکی تھیں, جو کہ عمران اشرف اس طرح کی ماڈرنٹی نہیں پسند کرتے. یہ ان کی پرسنل لائف ہے, ہم نہیں جانتے کون صحیح ہے کون غلط ہے. ہم صرف اپنی عوام اپنی
پبلک کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عمران اشرف کی جو کہ ایکس وائف، ان کی شادی علی حمزہ کے ساتھ ہوئی ہے، جو ایک پولیٹکس کرتے ہیں، ایک پولیٹیشین ہے، اور ان میں سے ان کا ایک بیٹا بھی ہے عمران اشرف کا، جو کہ بیٹا ان کی اپنی وائف کے ساتھ رہتا ہے، کبھی اپنے فادر کے پاس بھی آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا دیا۔ ان کی شادی کا آغاز 2016 میں ہوا تھا اور شادی کا اختتام 2022 میں ہوا، اور اپنے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ اپنی والدہ کی وجہ سے انہوں نے کبھی طلاق کا سوچا نہیں تھا، جو کہ ہمیشہ ان کی والدہ نے ان کو طلاق کے لیے روکا اور کہا نہیں طلاق لینی ہے آپ نے، کیونکہ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب میری طلاق ہوئی تھی تو میرے فادر مسلسل 3-4 ڈیز ہاسپٹلائز ہو گئے، ان کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب کسی لڑکی کی ڈیورس ہوتی ہے تو لوگ یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ لڑکے نے ڈیورس کیوں دی ہے، لڑکے سے جا کے کوئی سوال کیوں نہیں کرتا، یہ سارے سوالات کے جوابات لڑکی کو کیوں دینے پڑتے ہیں۔ اور ہمیشہ آج تک لوگ مجھ سے ٹونٹ کرتے آئے ہیں، مجھ سے پوچھتے آئے ہیں، مجھے نیگیٹو کمنٹ کرتے آئے ہیں، اور میں نے سب کچھ فیس کیا۔ اور یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھیں بھی آپ دیدہ ہو گئی تھیں، جیسے کہ آپ نے ویڈیو میں بھی دیکھا ہوگا۔ بہرحال ہم نہیں جانتے ہیں، کسی کو تنقید کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ ہم ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں تو آگے سے ان کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ تو برائے مہربانی ان ساری چیزوں سے دور رہا کریں، جتنا ہو سکے کسی کی دل آزاری اگر آپ کر رہے ہیں تو اس کو روکا جا سکے، اگر آپ نہیں روک سکتے ہیں تو آپ خاموش رہیں۔ کسی کے اوپر بات کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ کیا پتہ آپ کی اس بات سے، آپ کے اس سوال سے اس کا کیا دل آزاری ہوگی۔ کوئی بھی ماں نہیں چاہتی ہے کہ اس کا بیٹا مطلب ان کے بارے میں اس طرح نیگیٹو چیزیں دیکھے اور سنے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں بہت کچھ بولنا بھی چاہوں تو لیکن نہیں بول سکتی، کیونکہ میرا بیٹا بڑا ہو کر یوٹیوب کے اوپر کیا دیکھے گا کہ میری والدہ کو ڈیورس کیوں ہوئی، میرے فادر نے اس کو طلاق کیوں دی۔ ان کے بیٹے نے بھی یہی کہا کہ میں کچھ بھی جواب نہیں دینا چاہتا، نہ ہی انہوں نے اپنی طلاق کے بارے میں زیادہ بات کی۔ دونوں نے عمران اشرف اور کرن اشفاق نے یہی کہا کہ ہم اس کے اوپر بات بالکل بھی نہیں کریں گے، کیونکہ کل کو ہمارا بیٹا ہمارے ہی انٹرویو سن کر اس کا دل برا ہوگا۔ اور ان کی والدہ نے کہا کہ جب میرا بیٹا بڑا ہوگا تو خود ہی ہر چیز کو جان پرکھ لے گا، اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ اسی کے ساتھ ہم اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ